السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزارے اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں شب قدر کے تعلق سے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ شب قدر کو کیوں پوشیدہ رکھا گیا، ساتھ ہی ہم نے فرشتوں کے نزول کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آخر اس رات فرشتے کیوں آتے ہیں، کون سے فرشتے آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مزید کچھ باتیں شب قدر کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس درس کو آخر تک ضرور سنیں اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آئیے درس کا آغاز حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ و سلام سے کرتے ہیں۔ آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرشتوں کا سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے، اور لیلۃ القدر میں یہ ظاہر فرمایا کہ اگر تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ تو آخرت تو الگ رہی، دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر سلام کریں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف۔ شب قدر اور تدابیر امور۔ علامہ قرطبی مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے احکام مدبرات امور فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ چار فرشتے ہیں: اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس سال جس قدر بارش ہونی ہے، جس قدر رزق ملنا ہے اور جن لوگوں کو جینا یا مرنا ہے، اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لیلۃ القدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون شخص اس سال بیت اللہ کا حج کریں گے۔ ان کے نام، ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں سے کوئی کمی کی جاتی ہے اور نہ کوئی اضافہ۔ شب قدر کی دعائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت اس طرح ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر لیلۃ القدر پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ فرمایا، اس سے عافیت کے سوا کچھ نہ مانگنا۔ اس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مبارک کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مفہوم: اے اللہ، میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین اور دنیا و آخرت میں معافات یعنی عافیت مانگتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مذکورہ احادیث کریمہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دعائیں تعلیم فرمائیں وہ بڑی ہی معنی خیز ہیں۔ مذکورہ دعاؤں میں بندہ اپنے رب کی شان عفو و کرم کو وسیلہ بنا کر عرض کرتا ہے، اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو
پسند فرماتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ اور دوسری دعا میں دین و دنیا و آخرت میں عفو و عافیت و معافات کو طلب کرتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی شان رحیمی و کریمی جوش پر ہوتی ہے، اس لیے ہم جیسے سیاہ کاروں کو اس سنہرے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور رب کی رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے عفو کی بھیک مانگنی چاہیے، اور شب قدر میں خاص اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ شب قدر کی فضیلت قرآن مقدس سے ثابت ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہم اگر شب قدر میں شب بیداری کا خاص اہتمام کریں اور قیام و تلاوت میں مصروف ہو جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور کرم کی نظر بھی فرمائے گا۔ شب قدر کی نفل نماز، جو اس رات 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں 1000 محلات عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدے میں جا کر 1 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل گناہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ رب قدیر ہم سب کو شب قدر کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر سے محرومی کا نقصان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جہاں شب قدر میں شب بیداری اور عبادت کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، وہیں اس میں سستی برتنے اور غفلت کا مظاہرہ کرنے میں بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں قیام و تلاوت کا اہتمام نہ کیا تو اس کا نقصان بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ ابن ماجہ۔ حدیث شریف سے یہ واضح ہو گیا کہ شب قدر میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خوب تیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم چند گھنٹوں کی عبادت کے عوض اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کم نصیب ہے وہ شخص جو چند گھنٹے بھی اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے قربان کرنے کو تیار نہ ہو۔ اگلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمایا کہ ان کو شب قدر عطا فرما دی، اور ایک شب قدر کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ کم وقت اور محنت بھی کم، لیکن ثواب میں لمبی عمر والوں سے بھی زیادہ۔ یہ انعام و اکرام صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ہی ہے۔ اگر بندہ اس کے باوجود بھی غفلت برتے تو اس پر افسوس ہے۔ لیلۃ القدر میں خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کو بھی اس بات پر آمادہ کریں۔ انشاءاللہ لیلۃ القدر میں جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اس دعا کی کثرت کرو، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت ہی کٹھن ہے۔ انشاءاللہ شب قدر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی ساری پریشانیوں کو آسان فرما دے گا۔ اعتکاف کا بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ خود
اس کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اس کے احکام کو بجا لانے کو۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی تعمیر، مساجد کی تعمیر اور اپنی جائز کمائی سے طالبان علوم دینیہ کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی عبادت کے بے شمار طریقے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، وہیں اعتکاف کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہم اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں تحریر کرتے ہیں تاکہ اس کے پڑھنے کے بعد دلوں میں اعتکاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اعتکاف کا لغوی معنی علامہ اصفہانی نے تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا بیان فرمایا ہے، اور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ بحوالہ شرح صحیح مسلم شریف۔ نبی کون و مکہ کا معمول۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتی تھی۔ نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 271۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ بالا حدیث مبارکہ میں کانا اعتکفو کا لفظ آیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف پر مداومت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاستمرار اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے ذریعے شب قدر کی تلاش۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمہ کے اندر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر فرمایا میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ میں نے اس رات کی صبح اپنے آپ کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتا ہوا دیکھا، لہذا تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، اور میری آنکھوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں کی صبح کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر گیلی مٹی کا اثر تھا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 271۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسی باب سے انشاءاللہ اعتکاف کے تعلق سے اور بھی بہت سارے مسائل اور فضائل سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی سنیں گے کہ وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں انہیں دوران اعتکاف کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔